کبھی آپ نے اپنے کسی بہت پرانی، بہت عزیز یاد کے بارے میں سوچا ہے؟ کوئی ایسی یاد جو آپ کی شخصیت کا حصہ ہو اور پھر سوچا ہو کہ کیا یہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی مجھے یاد ہے؟ ہمارا دماغ ہر روز معلومات کے ایک سیلاب سے گزرتا ہے۔ یہ کیسے فیصلہ کرتا ہے کہ کیا رکھنا ہے، کیا بھولنا ہے، اور سب سے اہم، اس معلومات کو ترتیب کیسے دینی ہے؟ یہ ایک بہت بہت گہرا سوال ہے، اور آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ اسی سوال کی جڑوں تک جاتے ہیں، جو مشہور ماہر نفسیات جین پیاجے کے نظریات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور آج ہمارا مقصد صرف کچھ نفسیاتی اصطلاحات کو سمجھنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو بناتے کیسے ہیں۔ ہم 3 بنیادی اوزاروں پر بات کریں گے جو ہمارا دماغ استعمال کرتا ہے: اسکیما، ایسیمیلیشن اور اکوموڈیشن۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان اوزاروں کو ایک ایک کر کے پرکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی اوزار ہے اسکیما۔ یہ لفظ سننے میں تھوڑا تکنیکی لگتا ہے، لیکن اس کا تصور میرا خیال ہے کافی سادہ ہے۔ اسکیما کیا ہے؟ اسے آپ یوں سمجھیں کہ یہ دماغ کا ایک فائلنگ سسٹم ہے، علم کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ ہیں جو ہم اپنے تجربات کی بنیاد پر بناتے ہیں۔ ہر چیز، ہر تصور، ہر عمل کا ہمارے دماغ میں ایک اسکیما، یعنی ایک خاکہ یا ایک فائل موجود ہوتی ہے۔ پیاجے نے انہیں علم کی بنیادی اکائیاں کہا تھا۔ بنیادی اکائیاں، اچھا، جیسے ریسٹورانٹ جانے کا عمل۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ میرے ذہن میں ریسٹورانٹ کا اسکیما شاید یہ ہو کہ آپ اندر جاتے ہیں، میزبان آپ کو سیٹ پر بٹھاتا ہے، آپ مینیو دیکھتے ہیں، ویٹر کو آرڈر دیتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں اور آخر میں ٹپ دے کر چلے جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ تو فائن ڈائننگ ریسٹورانٹ کا اسکیما ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کا تجربہ صرف فاسٹ فوڈ کا ہو تو اس کا اسکیما بالکل مختلف ہوگا۔ ہاں، اس کے لیے ریسٹورانٹ کا مطلب ہوگا کاؤنٹر پر جانا، آرڈر دینا، پیسے دینا، ٹرے لینا، اور پھر خود ہی کچرا پھینکنا۔ کمال ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ہی خاکے اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہیں، اور یہ صرف چیزوں کے بارے میں نہیں ہوتے، ٹھیک؟ جیسے ہمارے پاس کتے کا ایک اسکیما ہو سکتا ہے، جی، 4 ٹانگوں والا، خال والا، دوستانہ جانور جو بھونکتا ہے۔ ہاں، لیکن ہمارے پاس سماجی حالات کے لیے بھی اسکیماز ہوتے ہیں، جیسے کسی پارٹی میں کیسے پیش آنا ہے یا سپر مارکیٹ میں خریداری کیسے کرنی ہے۔ جی، یہ ایک اسکرپٹ کی طرح کام کرتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ذہنی فائلیں موجود ہیں، لیکن دنیا تو ہر لمحہ ہمیں نئی معلومات، نئے تجربات سے روشناس کراتی ہے۔ تو ہمارا دماغ اس سب کا مقابلہ کیسے کرتا ہے؟ جب کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو ہماری کسی پرانی فائل سے ملتی جلتی ہو، تب کیا ہوتا ہے؟ اس صورتحال میں پہلا عمل، جسے ایسیمیلیشن کہتے ہیں، وہ شروع ہوتا ہے۔ ایسیمیلیشن؟ جی، ایسیمیلیشن کا مطلب ہے نئی معلومات کو بغیر کسی بڑی تبدیلی کے اپنے پہلے سے موجود اسکیماز میں ضم کر لینا۔ یہ دماغ کا سب سے آسان اور یوں کہیں کہ مؤثر طریقہ ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ہمارا دماغ بچوں کے کھلونے کی طرح ہے، جس میں مختلف شکلوں کے لیے سوراخ بنے ہوتے ہیں، تکون کے لیے ایک، دائرے کے لیے دوسرا۔ تو ایسیمیلیشن ایسا ہی ہے جیسے ایک نئی تکون اٹھا کر اسے آسانی سے تکون والے سوراخ میں ڈال دینا، وہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ بہترین مثال ہے، بالکل۔ جیسے ایک بچہ جس کے پاس کتا کا اسکیما موجود ہے، وہ پہلی بار ایک نئی نسل کا کتا، مثلاً ایک جرمن شیفرڈ دیکھتا ہے، حالانکہ اس نے یہ خاص کتا پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن یہ اس کی کتے والی فائل کی تمام شرائط پوری کرتا ہے: 4 ٹانگیں، کھول، دم، بھونکنا۔ تو وہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ کتا ہے۔ جی، اور اس نئی معلومات کو آسانی سے اپنے پرانے کتے والے اسکیما میں شامل کر لیتا ہے۔ یہ ایسیمیلیشن ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ذہنی شارٹ کٹ ہے۔ یہ ہمیں دنیا کو تیزی سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہمیں تھوڑا ذہنی طور پر سست بھی بنا دیتا ہے، کہ ہم نئی چیزوں کو گہرائی سے سمجھنے کے بجائے بس پرانے خانوں میں فٹ کرتے رہتے ہیں؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ ایسیمیلیشن ہماری دنیا کو مستحکم اور قابل فہم بناتا ہے، لیکن ہاں، یہ تبدیلی کے خلاف مزاحمت بھی پیدا کرتا ہے۔ ہم ان معلومات کو ترجیح دیتے ہیں جو ہمارے موجودہ نظریات سے مطابقت رکھتی ہیں، لیکن زندگی میں اکثر ایسے تجربات بھی تو ہوتے ہیں جو دماغ کو بالکل ہلا کر رکھ دیتے ہیں، جو کسی پرانے خانے میں فٹ ہی نہیں ہوتے۔
ہاں، جیسے اس کھلونے میں اچانک ایک ستارے کی شکل والا ٹکڑا آ جائے۔ اب وہ نہ تو تکون والے سوراخ میں جائے گا اور نہ ہی دائرے والے میں۔ اب دماغ کیا کرے گا؟ یہیں پر دوسرا اور کہیں زیادہ مشکل عمل اکوموڈیشن شروع ہوتا ہے۔ ایکوموڈیشن؟ جی، اکوموڈیشن کا مطلب ہے کہ نئی معلومات کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہنی ڈھانچے کو ہی تبدیل کر لینا، یعنی یا تو پرانی فائل میں ترمیم کرنا یا پھر ایک بالکل نئی فائل بنانا۔ یعنی اس کھلونے میں ستارے کے لیے ایک نیا سوراخ بنانا پڑے گا۔ یہ محض معلومات کا اضافہ نہیں، یہ تو پورے سسٹم میں تبدیلی ہے۔ بالکل، یہ ایک حقیقی علمی تبدیلی ہے۔ اس کی کلاسیکی مثال وہی بچے والی ہے۔ ایک بچے نے آج تک صرف کتے دیکھے ہیں۔ ایک دن وہ پہلی بار گھوڑا دیکھتا ہے، 4 ٹانگیں، کھال، دھم۔ وہ ایسیملیشن کی کوشش کرتا ہے اور اسے کتا کہتا ہے، لیکن اس کے والدین اسے درست کرتے ہیں، نہیں بیٹا، یہ گھوڑا ہے، دیکھو یہ کتنا بڑا ہے اور یہ بھونکتا نہیں ہے۔ اب بچے کا دماغ ایک بحران میں ہے، اس کی کتے والی فائل میں یہ معلومات فٹ نہیں ہو رہی۔ جی، تو اب اسے مجبوراً اکوموڈیشن کرنی پڑے گی۔ اسے گھوڑے کے نام سے ایک بالکل نئی فائل بنانی پڑے گی جس میں وہ اس کی منفرد خصوصیات درج کرے گا۔ یہ ہے اکوموڈیشن۔ پیاجے کے مطابق سیکھنے کا اصل عمل یہی ہے، جب ہمارا ذہن نئی حقیقت کو جگہ دینے کے لیے خود کو تبدیل کرتا ہے۔ اس کی ایک اور بہت طاقتور مثال ہے۔ فرض کریں ایک شخص پیدائشی طور پر رنگ نہیں دیکھ سکتا۔ آپ اسے ہزاروں کتابیں پڑھا دیں یا دنیا کا بہترین استاد اسے سمجھا دے، وہ سرخ رنگ کے تصور کو کبھی بھی حقیقی طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ صحیح بات ہے۔ وہ شاید یہ جان لے کہ سرخ رنگ خطرے کی علامت ہے یا سیب کا رنگ سرخ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے جوہر کو، اس کے احساس کو نہیں سمجھ سکتا۔ بالکل، لیکن اگر کسی معجزے سے اس کی بینائی آ جائے اور وہ پہلی بار سرخ رنگ دیکھے تو اس کا دماغ جو تجربہ کرے گا وہ اکوموڈیشن کی انتہا ہوگی۔ اسے اپنے ذہن میں اس بالکل نئے ناقابل بیان تجربے کے لیے ایک نیا ذہنی ڈھانچہ بنانا پڑے گا۔ یہ محض معلومات کا اضافہ نہیں، یہ ذہن کی ساخت میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ اور یہی 2 عمل، ایسیملیشن اور اکوموڈیشن، مل کر ہماری ذہنی نشوونما کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ ہم دنیا کو سمجھنے کے لیے ایسیملیٹ کرتے ہیں، اور جب ہماری سمجھ ناکافی ہو جاتی ہے تو ہم اکوموڈیٹ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ سب نظریہ تو بہت دلچسپ ہے، لیکن مجھے ہمیشہ یہ سوال پریشان کرتا رہا ہے کہ ہماری یادیں کتنی قابل اعتبار ہیں۔ کیا یہ ذہنی خاکے، یہ اسکیماز ہماری یادوں کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں گفتگو کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کا جواب ایک شاندار تجربے میں چھپا ہے جو فریڈرک بارٹلیٹ نے 1930 کی دہائی میں کیا تھا۔ اس تجربے کا نام تھا بھوتوں کی جنگ۔ اوہ ہاں، مجھے اس تجربے کے بارے میں پڑھ کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری یادداشت کوئی ویڈیو کیمرہ نہیں ہے جو ہر چیز کو ہو بہو ریکارڈ کر لے۔ بالکل نہیں۔ بارٹلیٹ نے اپنے برطانوی طلبہ کو ایک مقامی امریکی لوک کہانی سنائی۔ یہ کہانی جان بوجھ کر ایسی منتخب کی گئی تھی جو ان کے ثقافتی پس منظر سے بالکل مختلف تھی۔ اس میں بھوتوں، سیل مچھلیوں کا شکار اور ایسی باتیں تھیں جو ایک عام برطانوی نوجوان کے لیے بہت عجیب تھیں۔ پھر بارٹلیٹ نے کچھ عرصے بعد ان سے پوچھا کہ انہیں کہانی سے کیا یاد ہے۔ نتائج نے یادداشت کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 3 بڑی چیزیں سامنے آئیں۔ اچھا، تو پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز تھی حذف کرنا یا اومیشن، یعنی جو چیزیں سمجھ نہیں آئیں دماغ نے انہیں غائب کر دیا۔ غائب کر دیا مطلب پروسٹا ڈیلیٹ؟ جی، بہت سے طلبہ کہانی کا وہ حصہ بالکل بھول گئے جس میں سیل کا شکار کرنے کا ذکر تھا۔ بارٹلیٹ نے دلیل دی کہ چونکہ 1920 کی دہائی کے ایک امیر برطانوی طالب علم کے پاس سیل کے شکار کا کوئی اسکیما ہی نہیں تھا، اس لیے ان کے دماغ نے اس معلومات کو غیر متعلقہ سمجھ کر حذف کر دیا۔ یہ ہمارے اسکیما میں فٹ نہیں ہو رہی تھی تو اسے نکال دیا گیا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ ہماری ثقافت اور تجربات کی بنیاد پر فلٹر لگاتا ہے۔ جو چیز اس فلٹر سے نہیں گزرتی وہ یادداشت کا حصہ ہی نہیں بنتی۔ بالکل، اور دوسرا نتیجہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھا، مانوس بنانا، فیملیرائزیشن، یعنی جو عجیب چیزیں یاد رہ گئیں دماغ نے انہیں بدل کر جانی پہچانی شکل دے دی۔ جیسے کہانی میں
کینو کا ذکر تھا، جو کہ ایک خاص قسم کی کشتی ہوتی ہے۔ طلبہ نے اسے یاد کرتے ہوئے کشتی یا رو بوٹ کہنا شروع کر دیا۔ ہاں، کیونکہ روبوٹ ان کے اسکیما میں موجود تھی۔ اسی طرح جن چند لوگوں کو سیل کے شکار والا حصہ یاد رہا، انہوں نے اسے مچھلی کے شکار کے طور پر یاد کیا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی نئے تجربے کو بیان کرنے کے لیے صحیح الفاظ نہیں ملتے تو ہم اسے اپنے موجودہ خاکوں کے ذریعے سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر بار جب ہم اس یاد کو دہراتے ہیں وہ تھوڑی اور بدل جاتی ہے، زیادہ مانوس اور کم حقیقی۔ یعنی ہماری یادداشت درستگی کے بجائے سہولت کو ترجیح دیتی ہے۔ جو چیز سمجھنا آسان ہو، دماغ اسے ہی سچ مان لیتا ہے۔ یہ تو تھوڑا پریشان کن بھی ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے، اور یہ ہمیں تیسرے اور سب سے حیران کن نتیجے کی طرف لاتی ہے: منطقی بنانا یا ریشنلائزیشن۔ ہاں، یہ حصہ سب سے زیادہ چونکا دینے والا تھا۔ جب طلباء نے پہلی بار کہانی سنی تو انہیں یہ بہت عجیب اور بے ربط لگی، لیکن کچھ ہفتوں بعد جب انہوں نے اسے دوبارہ سنایا تو انہیں اس میں منطق نظر آنے لگی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر کہانی کے خلا کو خود بھر رہے تھے، وہ یاد کرتے وقت اس لیے اور کیونکہ جیسے الفاظ خود سے شامل کرنے لگے۔ مثال کے طور پر وہ یہ یاد کرتے کہ لوگ کشتیوں میں اس لیے گئے کیونکہ وہ مچھلی پکڑنا چاہتے تھے، حالانکہ اصل کہانی میں شاید ایسا کوئی واضح تعلق نہ ہو۔ تو انہوں نے خود سے وجہ بنا لی تاکہ کہانی مربوط لگے۔ جی، تاکہ وہ ان کے ذہن میں معنی پیدا کر سکے۔ باڈلٹ نے یہی نتیجہ اخذ کیا۔ اس نے ثابت کیا کہ ہماری یادداشت ایک تعمیری عمل ہے، دوبارہ پیش کرنے کا عمل نہیں۔ ہم ماضی کو یاد نہیں کرتے، ہم اسے اپنے حال کے اسکیماز کی بنیاد پر دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اسکیما، ایسیمیلیشن اور اکوموڈیشن سے شروع کیا، اور اب ہم یہاں ہیں کہ ہماری یادیں بھی قابل اعتبار نہیں؟ اس کا حتمی مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں ہمارا نظریہ ہماری اپنی تخلیق ہے۔ یہ حقیقت کی ہو بہو تصویر نہیں، بلکہ ایک ماڈل ہے جسے ہم اپنے تجربات سے بناتے اور بہتر کرتے ہیں۔ پیاجے کا نظریہ اس لیے انقلابی تھا کیونکہ اس نے دکھایا کہ بچوں کی سوچ بڑوں سے صرف مقداری طور پر کم نہیں ہوتی، یعنی وہ صرف کم نہیں جانتے، بلکہ ان کی سوچ معیاری طور پر مختلف ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو بالکل مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ کی طرح کام کرتا ہے، جو معلومات کو منظم کرتا ہے، فلٹر کرتا ہے، اور یہاں تک کہ دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ کے مطابق اسے تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اور جیسے جیسے ہم ایسیمیلیشن اور اکوموڈیشن کے ذریعے سیکھتے اور ترقی کرتے ہیں، حقیقت کا ہمارا یہ ماڈل بہتر اور حقیقت کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ لیکن یہ کبھی بھی مکمل طور پر کامل نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ہمارے ذاتی تجربات اور ثقافتی پس منظر کے فلٹر سے گزرتا ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد میں اپنے عقائد اور یادوں کو ایک نئی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہو گئی ہوں، اور یہیں پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارا ذہن اپنے موجودہ ذہنی خاکوں میں فٹ ہونے کے لیے معلومات کو منطقی بناتا، مانوس بناتا اور یہاں تک کہ حذف بھی کر دیتا ہے، تو ہمارے کتنے مضبوط عقائد یا قیمتی یادیں حقیقت میں صرف ایسی تعمیرات ہیں جنہیں حقیقت سے زیادہ ہماری ایک مربوط اور بامانی کہانی کی ضرورت نے تشکیل دیا ہے۔